بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں عدیل وڑائچ۔ شہباز شریف صاحب کا حکومت میں آنا، عمران خان کو حکومت سے نکالنا اب مہنگا پڑنے لگا ہے، اور یہ صرف حکومت میں آنے والی جماعتوں کو ہی مہنگا نہیں پڑنے لگا، بلکہ یہ اب عوام کو بھی مہنگا پڑ رہا ہے۔ اب یہ نہیں کہا جا سکتا کہ جو اس وقت ملک کی موجودہ معاشی صورتحال ہے جی یہ عمران خان کے ذمہ ڈال دی جائے اور بولا جائے جی کہ ہم نے تو ابھی چونکہ اچانک حکومت میں آنا پڑ گیا، فریش مینڈیٹ لینا تھا، تو یہ بات ظاہر ہے کوئی نہیں مانے گا، کیونکہ سب کو پتہ ہے کہ شہباز شریف صاحب اور ان کے اتحادی اپنی مرضی سے حکومت میں آئے، اپنی مرضی سے اقلیت کو اکثریت میں بدلا، پاکستان کی سب سے زیادہ سیٹیں رکھنے والی جماعت کو حکومت سے نکالا انہوں نے مل کر، اور اس کے بعد جب حکومت کو چلتا کیا خود حکومت میں آ کے بیٹھ گئے، تو یہ پلانٹ تھا اور یہ کئی مہینوں سے چل رہا تھا۔ اس کا مطلب ہے کئی مہینوں سے چل رہا تھا، معاشی سچویشن سامنے تھی، آپ کی اپنی معاشی ٹیم بھی ہوگی۔ اس معاشی ٹیم نے کیا کیا کہ ایک مہینے کے اندر جو حکومت کے اپنے اتحادی سمجھے جانے والے میڈیا آؤٹلیٹس ہیں انہوں نے بھی ہاتھ کھڑے کرنے شروع کر دیے ہیں۔ جو کہا جا رہا ہے نا جی کہ میڈیا کنٹرول ہے اور اس طرح سے نیگیٹو چیزیں نہیں دکھائی جا رہی جو عمران خان کے دور میں دکھائی جاتی تھی، لیکن ابھی تو ایک مہینہ ہوا ہے اور ایک مہینے میں فرنٹ پیج ایسی خبروں سے بھر گئے ہیں کہ عوام کے ہوش اڑا دینے والی خبریں ہیں، اور قومی اخبارات کے فرنٹ پیج پہ ایک دو نہیں 5-7 ایسی خبریں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں آج جو سامنے آئی ہیں، جو بڑی تشویشناک ہے۔ اور یہ وہ خبریں ہیں، یہ وہ تمام خبریں ہیں جب عمران خان کے دور میں ایسی ڈیولپمنٹس ہوتی تھیں تو کہا جاتا تھا یہ ان کی بیڈ گورننس کی وجہ سے ہے، یہ ان کی ٹیم نالائق ہے۔ جی نون لیگ کی تو کیا قابل ٹیم تھی، 2016-17 میں آپ نے دیکھا نہیں تھا ڈالر کی کیا صورتحال تھی، انہوں نے آ کر تو ان سے ڈالر کنٹرول نہیں ہو رہا، لیکن آج ڈالر کی کیا صورتحال ہے، ڈالر جو ہے 187 روپے پہ پہنچ گیا ہے۔ سٹاک مارکیٹ اس وقت جو ہے وہ مسلسل کریش کر رہی ہے۔ اس وقت ملک میں انسرٹنٹی کا، معاشی غیر یقینی صورتحال کا یہ عالم ہے کہ جو فیڈرل چیمبر آف کامرس ہے اس نے حکومت کو خط لکھ کے معاشی ایمرجنسی لگانے کا مطالبہ کر دیا ہے، اس نے مطالبہ کر دیا، اور یہ آج کی اخباروں میں یہ تمام چیزیں لکھی گئی ہیں، آج کے قومی اخباروں کے فرنٹ پیجز ان سے بھرے ہوئے ہیں۔ ایکسپریس کی اس خبر سے شروع کرتے ہیں جی، 3 کالم خبر آج ایکسپریس کے فرنٹ پیج پہ لگی ہے کہ سستے داموں گندم کی فراہمی بند ہو گئی ہے، 10 کلو آٹے کا تھیلا 250 روپے جو ہے وہ مہنگا ہو گیا ہے، 20 کلو تھیلے کی پرچون قیمت 1300 روپے کر دی گئی ہے، اور جو سرکاری گندم کی جو ترسیل ہے اس کا جو کوٹا ہے ملوں کو وہ رک گیا ہے۔ اب یہی چیزیں جب عمران خان دور میں اس طرح کی جب چیزیں ہوتی تھیں تو اس میں کہا جاتا تھا دیکھیں جی یہ تو مافیا کا حصہ ہیں، مافیا ان کے ساتھ بیٹھا ہے، ان سے کنٹرول نہیں ہو رہا، یہ بیڈ گورننس ہے، ان کی ٹیم نالائق ہے۔ لیکن آج یہ ابھی تو حکومت کا یہ جو پہلے مہینے میں یہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں، ان کی تو ٹیم جی گورننس بیوروکریسی سب اپنے لگا چکے ہیں۔ یہ تو پھر اگر گورننس کے مسائل ہیں، بیوروکریسی سب آ چکی ہے، پنجاب میں حکومت بن چکی ہے، اور اس کو مس مینجمنٹ کہیں یا کیا کہیں کہ اس میں یہ 10 کلو آٹے کا تھیلا 250 روپے مہنگا ہو گیا ہے، اور یہ ایکسپریس نے فرنٹ پیج پہ 3 کالم خبر لگائی ہے۔ پھر ایکسپریس کے ہی فرنٹ پیج کے 2 کالم خبر ہے ماہانہ فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ جو ہے بجلی کی قیمت 2 روپے 86 پیسے فی یونٹ مہنگی، صارفین پر ایک مہینے میں 29 ارب روپے کا بوجھ پڑنے جا رہا ہے، اور یہ مارچ کی ماہانہ فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کی مد میں ہوا ہے۔ تو یہ بھی جب ہوتا تھا تو کہا جاتا تھا دیکھیں جی یہ ان کی نالائکی ہے، وہ بتایا جاتا تھا جی عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں، اور نہیں جی نہیں، وہ کوئی ماننے کو تیار نہیں تھا، کہا جاتا تھا یہ ان کی نالائکی اور بیڈ گورننس کی وجہ سے ہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ موجودہ صورتحال میں عمران خان کو حکومت سے نکالنا، اس کا شاید سیاسی طور پر سب سے، بلکہ یقینی طور پر سیاسی طور پر سب سے زیادہ فائدہ عمران خان کو ہی ہوا ہے، کیونکہ ان کے بارے میں جو بیڈ گورننس کی اور ان کی ٹیم کی نالائکی کی پرسیپشن جو بنائی گئی تھی وہ اب سب ختم ہوتی جا رہی ہے، بلکہ نئی حکومت کے آنے کے بعد پہلے مہینے میں ہی وہ ختم ہوتی جا رہی ہے، بلکہ وہ اپنا نیریٹو جو بنا رہے ہیں ان کا نیریٹو ایک الگ سے جیت رہا ہے۔ اور اس میں جی ایکسپریس کی 2 کالم خبر فرنٹ پیج پہ تجارتی خسارہ 39 ارب ڈالر سے بڑھ گیا، خسارہ گزشتہ مالی سال کے اسی عرصے کے مقابلے میں 11 ارب ڈالر سے زائد ہے۔ اس کی وجہ بتائی جا رہی ہے جی عالمی مارکیٹ میں اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے اور امپورٹس میں اضافہ اس کی وجہ ہے، لیکن ابھی تک امپورٹس کے حوالے سے کوئی بڑی پالیسی سامنے نہیں آئی، اور جب پی ایم ایل این کی حکومت کا آخری دور تھا تو اس وقت بھی
یہ 37 ارب روپے کا خسارہ جو تھا وہ 37 ارب ڈالرز کا خسارہ تھا ان کے آخری دور میں. تو اس وقت تو اشیاء کی قیمتیں بھی اتنی نہیں تھیں عالمی مارکیٹ میں بڑی ہوئی. پچھلے تقریباً 3-3.5 سال میں جو اس وقت عالمی مارکیٹ کی جو صورتحال ہے اس کے بعد بہرحال اب 39 ارب روپے کا جو خسارہ بڑھ گیا ہے. یقیناً اس میں عمران خان دور کے وہ ٹائم بھی اس میں شامل ہے، لیکن موجودہ حکومت نے آ کے امپورٹس کے حوالے سے کیا اسٹریٹجی بنائی ہے ابھی تک یہ کوئی چیزیں سامنے نہیں آئیں کہ جی امپورٹس، چونکہ کہا جا رہا تھا جی امپورٹس بڑھتی جا رہی ہیں اس وجہ سے خسارہ بڑھ رہا ہے. پھر جی ایکسپریس کے 2 کالم ایکسپریس کے فرنٹ پیج پر ہی عید کے بعد ڈالر بے قابو ہو گیا، سٹاک مارکیٹ میں بڑی مندی، ڈالر 1.30 روپے 1.30 روپے اضافے سے 186.80 تک پہنچ گیا. سٹاک مارکیٹ میں 400 پوائنٹ کمی، 45,000 کی نفسیاتی حد جو ہے اس سے مارکیٹ گر گئی ہے. سرمایہ کاروں کے 76 ارب روپے ڈوب گئے. ملک میں غیر یقینی صورتحال جب نہیں ہوگی تو سرمایہ کار کا اعتماد ہوگا، سرمایہ کار کا اعتماد ہوگا تو سٹاک مارکیٹ تو نہیں گرے گی. اس وقت اخبارات نے یہ لکھا ہے کہ سٹاک مارکیٹ گرنے کی وجہ اس وقت جو انسرٹینٹی ہے اس وقت جو ملک میں معاشی پالیسیوں کے حوالے سے بھی اور جو IMF پروگرام کے حوالے سے بھی کوئی جو غیر یقینی صورتحال ہے اس کی وجہ سے جو کل سٹاک مارکیٹ گری ہے، 400 پوائنٹ گری ہے. یہ اخبارات میں آج کے لکھا گیا ہے. پھر آج کے اخبارات میں البتہ یہ چیزیں جو چکن اور گوشت کی قیمتوں کے حوالے سے اس طرح سے کوریج نظر نہیں آ رہی، لیکن بہت سے ٹیلی ویژن چینلز اس پہ مسلسل خبریں دینا انہوں نے شروع کر دی ہیں کہ 500 روپے تک تو گوشت پہنچ گیا مرغی کا، 1600 روپے سے بڑھتا چلا جا رہا ہے، 1600 روپے کو کراس کر رہا ہے جو مٹن ہے. تو اس میں اب یہ چیزیں تو نیچے آنی چاہیے تھی، مرغی کا گوشت تو نیچے آنا چاہیے تھا کیونکہ ٹیم بہت اچھی ہے، گوشت جو ہے یہ نیچے آنا چاہیے تھا. ٹھیک ہے عمران خان کی جو لائف سٹاک پالیسی ہے وہ ٹھیک نہیں ہوگی، لیکن موجودہ حکومت کی ٹھیک ہونی چاہیے تھی. اس میں کیا وجہ ہے؟ وجوہات تو بتا دیں کم از کم، اس کی ریزن کیا ہیں، یہ کیوں بڑھ رہی ہیں؟ کیونکہ عام آدمی کے کھانے کی چیزیں ہیں، عام آدمی کے استعمال کی چیزیں ہیں، اور عام آدمی کی تو پہنچ سے خیر دور ہو گیا، اب تو یہ خاص آدمیوں کے لیے ہو گیا. اب یہ گوشت جو ہے 1600 روپے کلو، یہ عام آدمی کیسے خریدے؟ پھر 250 ارب روپے کا یہ جو ٹیکس ریونیو کا جو ہدف تھا، جو ریونیو کا ہدف تھا، اس سے زیادہ FBR نے اکٹھا کیا ہے. اس میں FBR کو کریڈٹ دیا جا رہا ہے کہ جی ویل ڈن FBR کی ٹیم، لیکن یہ تو بنیادی طور پہ عمران خان کے دور میں جو ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم لگایا گیا تھا، جو POS سسٹم لگائے گئے تھے، جو ٹیکس کی جو پالیسیز تھیں، یہ تو اب اس کے اثرات سامنے آ رہے ہیں نا. پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہدف سے زیادہ اتنا زیادہ ٹیکس کی کلیکشن ہو رہی ہے. تو بہرحال اس میں وہ کریڈٹ ظاہر ہے سیاسی جماعتیں ایک دوسرے کو کریڈٹ نہیں دیتی، لیکن بہرحال اس میں پاکستان کا فائدہ ہے. خوش آئند بات یہ ہے اس میں FBR کو کریڈٹ دینا چاہیے. FBR کی ٹیم ہے، ظاہر ہے یہ جو ٹیمیں ہوتی ہیں FBR کے جو ادارہ ہے یہ کسی سیاسی جماعت کا ادارہ نہیں ہے، یہ ملک کا ادارہ ہے، یہ PMLN ہو PTI ہو. بہرحال اس میں پاکستان کا فائدہ ہے، اس میں اپریشیٹ کرنا چاہیے FBR کی ٹیم کو. 250 ارب روپے، یہ البتہ آج کی اخبارات میں آج یہ رپورٹ نہیں ہوا، یہ 1-2 دن پہلے چیزیں رپورٹ ہو چکی ہیں، لیکن ویسے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ 250 ارب روپے کی جو ٹیکس کلیکشن ہے یہ بہرحال یہ بڑا کریڈٹ ہے FBR کا. ٹھیک ہے اس میں ماضی کی حکومت کی بھی ایفرٹس ہوں گی، موجودہ حکومت بھی اپنی ایفرٹس اس میں شامل کرے گی. بہرحال اس میں جو ہدف ہے وہ اگر بڑھتا چلا جائے گا تو پاکستان کا جو بجٹ کا خسارہ ہے یقیناً اتنا ہی کم ہوگا جتنا ٹیکس کے اہداف جو ہے وہ ہم حاصل کریں گے. پھر جو سعودیہ نے پاکستان سے 3 ارب ڈالر یہ جو کہا جا رہا تھا جی کو واپس مانگ لیے، اس حوالے سے بھی پھر کوئی کہہ رہا تھا جی کہ 8 ارب ڈالر کا پیکج ہو گیا. تو اس میں آج کے جنگ اخبار میں یہ خبر لگی ہے کہ سعودیہ نے پاکستان سے 3 ارب ڈالر واپسی کا مطالبہ نہیں کیا، بلکہ پاکستان نے اس جو پیکج کی جو میچورٹی کی ڈیٹ ایکسٹینڈ کرنے کی درخواست کی ہے. لیکن اس میں ایک مسئلہ یہ آ گیا ہے کہ IMF جو ہے اس کے پروگرام کی بحالی سے یہ تمام چیزیں مشروط ہیں. اب IMF کا پروگرام بحال کرنے کے حوالے سے IMF کی کیا شرط ہے کہ توانائی پر سبسڈی واپس لیں آپ. اب اس وقت تک یہ بھی اب جنگ اخبار میں رپورٹ ہوا ہے کہ اس وقت تک IMF اپنا مشن ہی نہیں پاکستان بھیجے گا. تو اب آپ کریں نا یہ غیر مقبول فیصلہ، تیل کی اور بجلی کی قیمتوں میں جو
اضافہ نہ کرنے کا فیصلہ واپس لیں. جب یہ واپس لینا پڑے گا تو اس وقت عمران خان ایک ایسے وقت میں جب وہ ویسے ہی سڑکوں پر ہیں اور اتنی تگڑی اپوزیشن کا سامنا ہے حکومت کو، تو ایسے میں جو ہی یہ فیصلہ تو واپس لینا پڑے گا، نہیں تو آئی ایم ایف اپنا پروگرام ایکسٹینڈ نہیں کرے گا. سعودی عرب وہ جو پیکج ہے وہ اس میں ایکسٹینشن نہیں دے گا کیونکہ وہ اس سے مشروط ہے. تو یہ وہ تمام چیزیں ہیں کہ اپوزیشن میں بیٹھ کے تنقید کرنا بڑا آسان تھا. اب خود حکومت میں آپ اپنی چوائس سے آئے ہیں اور یہ چوائس سے حکومت میں آنے کے بعد لگ پتا گیا ہے. اور اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی ہم ٹائم نہیں تھا، ہم مجبوری سے آ گئے، اچانک حکومت جو ہے وہ ہمارے سر پر آن پڑی. یہ تو آپ اپنی چوائس سے آئے، کئی مہینوں سے پلان بن رہا تھا، کئی مہینوں سے یہ چیزیں واضح ہوتی جا رہی ہیں. اور آپ کی جو معاشی ٹیم ہے وہ لندن میں بیٹھ کے، کراچی میں بیٹھ کے بڑے بڑے دعوے کر رہی تھی. تو اب عوام توقع کر رہے ہیں کہ ڈالر بھی نیچے آنا چاہیے. عوام توقع کر رہے ہیں کہ یہ جو گندم والا معاملہ ہے، ٹھیک ہے، انشاءاللہ امید ہے کہ یہ آنے والے دنوں میں اس میں بہت ساری چیزوں میں بہتری آئے گی. لیکن جب یہی گندم جو ہے اور آٹا مہنگا ہوتا تھا عمران خان دور میں تو کیسی سرخیاں لگتی تھیں. بہرحال اب آہستہ آہستہ بھی تو پہلا مہینہ ہے، یہ صورتحال ہے، پہلے مہینے میں یہ صورتحال دیکھنے کو مل رہی ہے. مشکلات آنے والے دنوں میں، معاشی مشکلات بہت زیادہ ہیں. یہی وجہ ہے کہ وفاق ایوان ہیئت صنعت و تجارت، یہ دنیا اخبار میں فرنٹ پیج پہ خبر لگی ہے، اس نے دنیا اخبار نے خبر لگائی ہے کہ ڈالر مہنگا، سٹاک مارکیٹ میں گر گئی، معاشی ایمرجنسی لگائی جائے وفاق ایوان ہیئت صنعت و تجارت. اور یہ دنیا نے یہ بھی خبر لگائی ہے کہ تجارتی خسارے میں ریکارڈ اضافہ ہو گیا. اور اس میں جو ڈپازٹس پر ایمنسٹی اسکیم لائی جانے کا اس میں مطالبہ کیا جا رہا ہے. تو یہ چیزیں اتنی آسان نہیں ہیں. اور یہ جب معلوم تھا کہ ملک کی معاشی صورتحال ایسی ہے اور عمران خان اگر حکومت میں اپنا وقت پورا کرتے، ان کی معاشی پالیسیوں میں بہت سے سکم تھے، ان کی معاشی پالیسیوں میں ظاہر ہے وہ خود تسلیم کرتی ہے پاکستان تحریک انصاف، بہت سی چیزوں نے بھی بہتر ہونا تھا. تو اس کے بعد یہ جانتے بوجھتے جب ان کی حکومت کا خاتمہ ہوا تو ان کی حکومت کی غلط پالیسیاں بھی اب موجودہ حکومت کے گلے پڑیں گی. اس سے جان نہیں چھڑائی جا سکتی کیونکہ آپ اپنی مرضی سے، اپنی چوائس سے آئے ہیں. عدیل وڑائچ کو اجازت دیجیے، آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.